السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے قدموں میں جھکا، اس کے تسمے باندھ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ تم یہاں سے بھاگنے کے لیے کر رہی ہو، مگر ایک بات میں تمہیں صاف الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں سے بھاگنے کا تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں میری فائلز گیلی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ چلو اب بھاگو۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے جوگنگ ٹریک پر چلنے لگا تھا، جبکہ نمل کا دل میلا ہو گیا تھا۔ ابھی آپ مجھ پر یقین نہیں کر رہے ہیں نا؟ جس دن وہ مجھے اغوا کر لے گا، اس دن آپ اپنی لاپرواہی پر پچھتائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا دماغ اتنا خراب ہے کہ وہ تمہیں اغوا کرنے کے بارے میں سوچے گا۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ کیا آپ مجھے سے اس قدر نفرت کرتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں تم جیسی بے وقوف لڑکیوں سے نفرت کرنے میں ضائع کر دوں۔ تم لیٹ کر رہی ہو، اور اگر تم نے مخصوص وقت پر اپنے سٹیپس پورے نہ کیے تو تمہاری سزا نئے سرے سے شروع ہو جائے گی۔ آپ بہت برے ہیں۔ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کالی افریقن بیوی دیں گے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہاں پر پرواہ ہی کسے تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سردار وہاج خان کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے سنا ہے کہ دوسروں کو بددعائیں نہیں دینی چاہیے، ورنہ وہ بددعائیں پلٹ کر آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ سوچو کہ اگر تمہیں ایک افریقن شوہر مل جائے۔ یہ سن کر وہ بے ساختہ اونچی آواز میں چلائی تھی، جبکہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ محترم 3 دن پہلے ہی جرمنی سے واپس آئے تھے، اور آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ یہ نہ پہنو، یہاں نہ جاؤ، اس سے نہ ملو، اتنی دیر تک باہر نہ رہا کرو، لڑکوں والے کپڑے نہ پہنا کرو۔ وہ یہ ساری باتیں سن کر تھک گئی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگتا تھا۔ کبھی کبھار تو اس کا دل کرتا تھا کہ وہ سردار وہاج کو اسی جگہ پر واپس بھیج دے، یہاں سے وہ آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ واپس جا رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکا اس کے قریب سے بہت ہی تیزی سے گزرا تھا۔ اس لڑکے کا کندھا نمل کے کندھے سے ٹکرایا تھا۔ وہ درد سے کرا اٹھی اور زور سے زمین پر گر پڑی۔ وہ لڑکا وہاں سے فوراً ہی بھاگ گیا تھا۔ وہاج نے اس کی طرف جانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے اس کے بازو مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہوں؟ وہ تم سے بدتمیزی کر کے گیا ہے، میں ابھی اس کا دماغ ٹھکانے پر لگاتا ہوں۔ نہیں، بہت بڑا تماشا ہو جائے گا۔ کیا تم تماشے سے ڈر کر اپنی حق کے لیے آواز اٹھانا چھوڑ دو گے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ گھر میں تو تمہاری بہت زبان چلتی ہے، اگر ذرا سا کوئی تمہیں کچھ کہہ دیتا ہے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہو، لیکن باہر اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی سے سوال جواب کر سکو۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو گریبان سے پکڑ کر 2-3 تھپڑ ان کے چہرے پر مارنے چاہیے تھا کہ ان کا دماغ ٹھکانے پر آ جاؤ۔ نمل کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہاج نے یہ چیز نوٹ نہیں کی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے گارڈ کو کال ملائی اور اسے اس لڑکے کے حلیے کے بارے میں بتایا۔ دراصل اس کے کچھ آدمی آس پاس پھیلے ہوئے تھے، اور یہ سب کچھ حویلی کی سیکیورٹی کے لیے تھا۔ کہ آپ گنڈا گردی بھی کرتے ہیں؟ نمل معصومیت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جتنا غصہ مجھ پر کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہی غصہ باقی لوگوں پر بھی کرتے ہوں گے۔ تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ باقی لوگ مجھے تمہاری طرح تنگ نہیں کرتے ہیں۔ اور ہاں، اپنے ذہن سے ٹرپ پر جانے کا ہر طرح کا خیال نکال لو۔ میں نے دادی جان کو بات کرتے ہوئے سنا تھا، وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ تم پچھلے چند دنوں سے انہیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہو۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، اب ان کی عمر آرام کرنے کی ہے، نہ کہ تمہاری پریشانیوں میں الجھنے کی۔ اسے ڈانٹتا ہوا
وہ حویلی کے اندر داخل ہو گیا اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا تھا، جبکہ وہ بھی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابھی وہ بستر پر لیٹی ہی تھی کہ اس کا موبائل زور زور سے بجنے لگا۔ یار، آج لازمی کالج آنا ہے، یہاں پر ایک بہت ہی بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، سر نے کہا ہے کہ تم اور میں آرگنائزر ہیں۔ یہ سن کر اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ ہائے اللہ، میں اور آرگنائزر! سر نے اتنی بڑی ذمہ داری مجھے کیسے دے دی؟ وہ بے چینی سے خود سے سوال کرنے لگی تھی۔ حالانکہ وہ کلاس کی سب سے نالائق لڑکی تھی، مگر جتنے بھی میل ٹیچر تھے وہ اس کے حسن کی وجہ سے اس کو ایج دے دیتے تھے، اور یہ بات پوری کلاس ہی کہتی تھی، مگر اسے کہاں فرق پڑتا تھا؟ اسے تو صرف اور صرف اپنے نمبروں سے غرض تھی۔ اگر کوئی مفت میں اسے نمبر دے رہا تھا تو اسے کیا مسئلہ ہونا تھا؟ وہ تیار ہو کر جیسے ہی کالج میں داخل ہونے لگی تو اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے وہی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کہا تھا، سر پر پی کیپ پہنے۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف تھا، یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس نے نمل کو پکارا ہی نہ ہو۔ اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ کافی دنوں سے وہ اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی۔ آج اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس کو سبق سکھا کر رہے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف جاتی ایک اور لڑکی اس لڑکے کی طرف بڑھ گئی اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ تب نمل کو پتہ چلا تھا کہ اس لڑکی کا نام بھی نمل ہی تھا۔ شاید مجھے ہی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اگر یہ غلط فہمی ہوتی تو وہ پچھلے چند دنوں سے مجھے مسلسل اپنے آس پاس کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا ہوا ہے مس آئنسٹائن؟ کچھ کن سوچوں میں گم ہو گئے ہو؟ اس کی دوست نے زور سے اس کے سر پر تھپڑ مارا تو وہ درد سے کرا اٹھی۔ کیا بدتمیزی ہے یار، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، سر پر مارا کرو، درد ہوتا ہے، اور اس طرح سے انسان کی یادداشت بھی کمزور ہوتی ہے۔ وہ اپنے سر کو مسلتے ہوئے بولی۔ اس کی دوست نے اس کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا۔ دونوں کالج کے اندر داخل ہو گئی تھیں۔ پروفیسر دریاب خان نے ان دونوں کو ہی آرگنائزر بنایا تھا، کیونکہ پچھلی بار جب وہ وہاں پر ایونٹ اٹینڈ کرنے کے لیے آئی تھیں تو انہوں نے پورا ایونٹ خراب کر دیا تھا۔ نہ صرف وہاں پر پرفارم کرنے والے بچوں کو تنگ کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی بھی ناک میں دم کر دیا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دونوں کی شکلیں بخوبی دکھائی دے رہی تھیں، جس کی وجہ سے کالج والوں کو پتہ چلا تھا کہ اس بہت بڑے کارنامے میں ان دو شیطان کی پوٹلیوں کا ہاتھ ہے۔ دیکھو، اب میں یہ ذمہ داری تم لوگوں کے کندھوں پر ڈال رہا ہوں۔ سر، ہمارے کندھے تو ناتواں سے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوٹ جائیں اور ذمہ داری پھر سے ہمارے ہاتھوں سے پھسل جائے، اس نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اگر یہ ذمہ داری اس بار تمہارے ہاتھوں سے پھسلی تو تم لوگوں کے پاؤں اس کالج سے پھسل جائیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم لوگ آخری سال یہ سب کچھ چاہو گے۔ سر تو کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئے ہیں، اس نے گردن جھکاتے ہوئے دھیمے انداز میں کہا تھا۔ مگر سر، دریاب کے کان کچھ زیادہ ہی تیز تھے۔ اسٹیج پرفارمنس چل رہی تھی۔ کلاس کی جی آر صاحبہ اس وقت انارکلی کا رول کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ اس کو برے برے منہ بنا کر دیکھنے لگی۔ یہ مجھ کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی ہے، جب بھی اس کو دیکھتی ہوں تو میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ پچھلی بار اس نے پیپرز میں ہماری شکایت لگائی تھی؟ دراصل پچھلے سال جب وہ دونوں تیاری کیے بغیر اور اپنے شوز میں پرچیاں چھپا کر ایگزام ہال گئے تھے تب محترمہ نے ان کی شکایت لگا دی تھی۔ اگر سپریڈنٹ آفیسر کی منتیں نہ کرتا تو وہ ان کا پیپر کینسل کر دیتا اور 3 سال کے لیے وہ دونوں ہی سسپینڈ ہو جاتے۔ وہ جتنی مشکل سے بچی تھی وہ صرف اللہ کی ذات جانتی تھی، یا پھر ان دونوں کو پتہ تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس کے ساتھ شرارت کی جائے؟ نیکی اور پوچھ پوچھ، یہ کہہ کر وہ اسپیکر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے اسپیکر میں خرابی کر دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کھڑی اپنی سہیلی کو بھی اشارہ کیا تھا، جو بار بار ڈائلاگز بھولنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، اور یوں ان کا سارا ڈرامہ خراب ہو گیا تھا۔ اچانک ہی نمل کی نظر
سر دراب پر پڑی جو اس کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ مسلٹ پٹا گئی اور سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے ٹرپ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ سوچنا کیا ہے؟ اس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے مصمم ارادہ کیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہر حال میں ٹرپ پر جائے گی۔ ناران کاغان میں اکیلے گھومنے کا اتنا سنہری موقع دوبارہ کہاں ملنے والا تھا۔ جہاں تک اس کی امی جان کا سوال تھا تو امی جان نے تو ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ جب شادی ہوگی تو اپنے شوہر کے ساتھ ہو جانا۔ شادی کے حوالے سے اس نے صرف اور صرف سردار وہاج کے ہی سپنے دیکھ رکھے تھے، اور جس طرح کا اس کا مزاج تھا اس کو نہیں لگتا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ اس طرح سے گھمانے کے لیے لے کر جائے گا۔ وہ اس کو حد سے زیادہ خڑوس انسان سمجھتی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے واویلا مچاتے ہوئے بولی تھی، اس کے سارے کپڑے اس وقت کبرڈ سے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ اس کا دماغ زور زور سے جنجنانے لگا تھا۔ اس کی سب سے فیورٹ شرٹ کو کسی نے کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ اس کے شوزوں پر سموسوں کی چٹنی گری ہوئی تھی، جبکہ اس کی بنائی ہوئی پینٹنگز پر کسی نے کیچڑ پھینکا ہوا تھا۔ یہ جس کسی نے بھی کیا ہے اسے میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ بغیر سوچے سمجھے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سردار خان کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ آپ کی خدمت بھی کیسے ہوئی؟ میرے کمرے کا نقشہ بگاڑنے کی؟ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر واویلا مچاتے ہوئے بولی۔ ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ناپسندیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں گئے اور کس کی اجازت سے میری سب چیزیں برباد کی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس قدر گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں۔ لڑکی، اگر میں تمہاری یہ فضولیات برداشت کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھ پر الزام تراشی شروع کر دو گی۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ میرے پاس فضول وقت نہیں ہے جو میں تم پر ضائع کروں گا۔ دراصل وہ اس وقت اپنی میٹنگ کے لیے پریزنٹیشن بنانے میں مصروف تھا۔ پہلے ہی اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، اور دوسری طرف یہ لڑکی اس کے سر پر عذاب الہی کی طرح نازل ہو گئی تھی، جو کہ اسے مزید کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اگر اب تمہاری آواز آئی تو تمہاری زبان گدی سے کھینچوں گا اور تمہارے ہاتھ باندھ کر تمہیں سمندر میں پھینک آؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ غصہ کر کے مجھے خاموش کرنے پر مجبور کر دیں گے؟ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں اب اپنے حق کو ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے کی طرف کھسکی تھی، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند ہی انچ کا فاصلہ تھا۔ سردار وہاج خان کی آنکھیں غصے کے مارے لال ہو گئی تھیں۔ تم جانتی ہو، آج سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی کی اتنی فضول باتیں برداشت نہیں کی ہیں، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو اجازت دوں کہ وہ مجھ سے بغیر ریزن کے فری ہو یا پھر امپورٹنٹ باتوں کے علاوہ کوئی بات کرے۔ لیکن تم جب سے آئی ہو میرے سر پر سوار ہو گئی ہو۔ انسان میں خود بھی ذرا سی شرم و حیا ہوتی ہے، ذرا سے غیرت کا عنصر ہوتا ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تمہیں غیرت اور شرم و حیا سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ نمل کے گال شرم اور غصے کی وجہ سے لال ہو گئے تھے۔ اس کی پلکیں بھی جھک گئی تھیں، اس کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے اسے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ میں دادو جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا سکتے ہیں، اور میں آپ سے بھی اس چیز کا حساب لوں گی۔ تم جانتی ہو، جتنی تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی اتنا ہی تم میرے دل سے اترتے جاؤ گے، کیونکہ مجھے تم جیسی لڑکیوں میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر دیں گا۔ میرے پاس بھی دنیا میں کرنے کے لیے اور بہت سے کام ہیں، لیکن جو کچھ آپ نے کیا ہے اس چیز کا حساب تو آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں کہتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سردار وہاج خان نے ایک سرسری سی نظر دروازے پر ڈالی۔ بے وقوف لڑکی، نہ جانے اس کا کیا ہوگا۔ دادی جان کو میں صاف صاف کہہ دوں گا
کہ مجھے اس لڑکی کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے لیپ ٹاپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ نمل جب اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی عبدالہادی صاحب صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے لبوں پر ایک شاطرانہ سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا تم نے کبھی کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو خود اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا۔ کیا مطلب ہے؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں۔ میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر تمہارا ری ایکشن کیسا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں۔ کیا یہ سب کچھ تم نے کیا تھا؟ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس نے اس کی گردن کو دبوچ لے گیا تھا۔ میں اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ رکو، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس موبائل نکالا جہاں پر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا جس کے لیے اس نے ابا جان کی بنتی کر کے پیسے لیے تھے، اور اس نے کہا تھا کہ اس نے اپنی فیس سبمٹ کروانی ہے۔ ان کے گروپ میں کچھ لڑکے بھی موجود تھے۔ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھ سے چھپ کر رہ سکتی ہیں؟ تم جہاں بھی جاتی ہو، جو بھی کرتی ہو، مجھے ہر چیز کے بارے میں اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر تمہاری ابا جان کو پتہ چلے کہ تم کالج بن کر اپنی دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کے لیے جاتی ہو تو تمہارا کیا امپریشن پڑے گا؟ تم سب لوگ کیوں میری دشمن بن کے رہ گئے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس طرح سے چلتا رہا تو میرا اس گھر میں زندگی گزارنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس کی ساری شرارتیں اسی پر ہی الٹی ہو رہی تھیں۔ اسے رہ رہ کر خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ ہر جگہ پر ثبوت چھوڑ کر آ جاتی تھی۔ بدلے میں تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ میری بات پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے پیسوں سے بہت محبت ہے اور اس کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کی کوئی طلب نہیں ہے۔ تو پھر جاؤ، محنت کرو اور خود کماؤ۔ دوسروں کو بلیک میل کر کے کیوں لوٹتے پھرتے ہو؟ مجھے یہ چیز میری پیاری سہیلی نے سکھائی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا دل فریب انداز میں بولا تھا۔ میری فیوریٹ شرٹ کو کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ 2 دن پہلے تم نے میری شرٹ کا بھی بیڑا غرق کیا تھا۔ اور میرے شوز کیوں خراب کیے؟ کیونکہ تم نے میرے نئے شوز اپنے کسی میل فرینڈ کو گفٹ کر دیے تھے۔ ذرا شرم نہیں آئی تھی تمہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ عبدالہادی کی باتیں سن کر وہ اس سے نگاہیں چرانے لگی تھی۔ اللہ جی، یہ سب سننے سے پہلے زمین کیوں نہیں پھٹی اور وہ اس میں چھپ کیوں نہیں گئی؟ وہ واویلا میں جاتے ہوئے بولی تھی، اور پھر جتنے پیسے اس نے ٹرپ کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ سارے نکال کر اس نے اس ظالم انسان کے ہاتھوں میں رکھ دیے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے نئے سرے سے مزدوری کرنی ہوگی، لیکن اب میں کس سے مانگوں؟ وہ اپنے ذہن پر زور ڈال رہی تھی مگر کسی کا بھی خیال نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس مہینے میں اس نے سب سے ہی پیسے وصول کیے تھے۔ دادی جان کو جا کر بولتی ہوں۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر وہاں پر موجود پھولوں کے گلدستے پر پڑی تھی۔ وہ سفید رنگوں کے پھولوں کا گلدستہ تھا اور اسے سفید رنگ زہر لگتا تھا۔ یہ یہاں پر کس نے رکھ دیا ہے؟ وہ گلدستہ اٹھا کر عبدالہادی کے کمرے میں گئی۔ مجھے بتاؤ کہ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ مجھے کیا پتا؟ اپنے اس عاشق سے جا کر پوچھو جو تمہارے کمرے میں اضافہ کر گیا ہے۔ میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ تمہیں پھول دیتا پھروں گا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تم نے نہیں رکھے؟ آف کورس میں نے نہیں رکھے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے PUBG کھیلنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے نیلم سے پوچھا تو نیلم نے بھی صاف انکار کر دیا کہ میں نے یہ حرکت نہیں کی اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ وہ شش و پن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں سے اس کے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ کبھی اسے رونگ نمبر سے میسج آتے تھے اور کبھی اسے اپنے کمرے میں پھول ملتے تھے۔ اس نے اس بارے میں اس دشمن جان کو بتایا تھا مگر اس دشمن جان نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ڈرامے کر رہی ہے کیونکہ پہلے بھی اس نے اس طرح کا ایک ڈرامہ رچایا تھا اور اسی وجہ سے اس نے تقریباً 2 مہینے تک اپنے کالج سے چھٹیاں کر کے گھر میں عیاشی کی تھی۔ سب حویلی والے بہت زیادہ پریشان تھے اور اس اندھے کے آدمی کو تلاش کر رہے تھے جو ان کی بیٹی کو ڈرا رہا تھا۔ اور پھر ایک دن انہوں نے اسے
عبدالہادی سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ بڑے مزے سے چسکے لے لے کر اس کو بتا رہی تھی کہ وہ اس نے جھوٹ بولا ہے، حقیقت میں کوئی بھی اسے تنگ نہیں کر رہا ہے، اور پھر نہ صرف ابا جان نے بلکہ تایا جان نے بھی اس کو اچھا خاصا ذلیل کیا تھا، اور اب یہی جھوٹ اس کے سر پر کسی عذاب کی طرح سوار ہو گیا تھا۔ اگر اسی طرح سے ہی چلتا رہا تو میں کیا کروں گی؟ یا میرے اللہ، مجھے اس انسان سے بچا لے۔ کیا میں اس بارے میں پولیس کو انفارم کروں؟ نہیں، گھر والوں کو پتہ چلا تو الگ سے شامت آ جائے گی۔ اس کو اگنور کرنا ہی بہتر ہوگا۔ تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک ہی اس کو محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کی بالکنی میں چھلانگ مار کر آیا ہو۔ آلتو جلالتو آئی بلا ٹالتو، وہ دل ہی دل میں ورد کرنے لگی۔ وہ اس حد تک ڈر گئی تھی کہ اس کو آیت الکرسی بھی بھول گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی بالکنی کا دروازہ کھولتا، وہ کمرے سے بھاگتی چلی گئی اور سامنے سے آنے والی شخصیت کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، اس کا وجود بھی کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو؟ سردار وحاج خان کی کاٹدار آواز سن کر اس نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کوئی بالکنی میں چھلانگ مار کر آیا ہے تو میں شکل سے بے وقوف نظر آ رہا ہوں، یا تمہیں لگتا ہے کہ میں باقی سب لوگوں کی طرح تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گا؟ وہ ہلکا سا اس کے چہرے کی طرف جھکتا ہوا عجیب سا تاثر دیتے ہوئے بولا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، اس ڈرامے بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ قرآن پاک کی جھوٹی قسم اٹھا کر تم گنہگار ہو جاؤ۔ کیا آپ کو بھی میں اس قدر جھوٹی لگتی ہوں؟ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں تم پر کسی بھی صورت یقین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرا دماغ خراب مت کرو اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ نہیں، مجھے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ تو پھر بھاڑ میں چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی پشت کو گھو رہی تھی۔ یہ انسان اتنا کڑوا کیوں بولتا ہے؟ کیا اس کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کے الفاظ سامنے والے کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں؟ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ بعد میں وہ نیلم کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ انہی میں جا کر چیک کیا تو اس کی نظر ٹوٹے ہوئے گملے پر پڑی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر وہ گملہ توڑا ہو اور اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا ہو۔ یہاں پر تو کوئی سراغ نظر نہیں آ رہا ہے، نیلم نے اپنی جمائی روکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ دیکھو، یہ گملہ ٹوٹا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اب مجھے تم پر یقین نہیں ہوتا ہے، نیلم نے بے چارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم میں سے کوئی بھی شخص میری بات پر یقین نہیں کرتا ہے۔ جس دن میں اس حویلی سے غائب ہو جاؤں گی اس دن میں تم لوگوں سے پوچھوں گی، اور پھر اس دن تم لوگ مجھے اپنی نااہلی کا حساب دو گے۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ اچھا، زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ یاد نہیں ہے کہ صبح ٹرپ کے لیے بھی نکلنا ہے، اور کوشش کرنا کہ اس ظالم انسان کی نظروں سے چھپ کر نکلنا، کیونکہ اگر اس کی نظر تم پر پڑ گئی تو پھر تمہارا ٹرپ بھی غلط ہو جائے گا۔ نیلم نے اسے ایکسٹرا ٹپ دی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ بھی اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی، مگر اب اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جس نے اس کے وجود پر قبضہ جما لیا تھا۔ ان کی سچ کسی سے بھی کوئی ایسی بڑی دشمنی نہیں تھی، نہ ہی اس کے بابا نے کبھی کسی کے ساتھ دشمنی رکھی تھی۔ اس کے دادا جان بھی بہت سلجھوں قسم کے بندے تھے۔ یہ پھر کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے؟ یہی سوچتے سوچتے وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ صبح اپنی ساری پیکنگ مکمل کرنے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو سردار وحاج لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا فروٹ سے انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، چلو اور میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ یہ سن کر اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ نہیں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ کہاں پر جا رہی ہوں؟ اس نے تلخ لہجے میں سوال کیا تھا۔ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ نہ تو میں آپ کی ملازمہ ہوں اور نہ ہی میں آپ کی ماتحت ہوں، جو میں آپ کی ہر بات ابھی زندہ ہے اور میری ماں بھی سلامت ہے۔
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے جہاں کہیں بھی جانا ہوگا میں ان سے اجازت لے لوں گی۔ آپ کے لیے اچھا یہی رہے گا کہ آپ اپنا یہ روب اور دبدبا اپنی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ سردار وحاج خان کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے تھے، وہ ابھی بھی ویسے کا ویسا نارمل ہی تھا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے؟ وہ اس کے چہرے کو گھورتا ہوا بولا۔ ہاں، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور بیرونی دروازے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ سامنے گارڈ آ گیا۔ بی بی صاحبہ معاف کیجیے گا مگر آپ کو حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک آپ وہاج صاحب سے پرمیشن نہیں لیتی تب تک ہم آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دیں گے۔ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ وہ یہاں پر 2 مہینے پہلے ہی آیا ہے اور میں پچھلے 18 سالوں سے اس گھر میں ہی رہ رہی ہوں۔ جی بی بی صاحبہ، مگر آپ کی امی جان کا بھی یہی حکم ہے کہ جیسا وحاج صاحب کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس انسان کے ساتھ تو اب میں وہ سلوک کروں گی کہ یہ مرتے دم تک یاد رکھے گا۔ وہ دل ہی دل میں اسے بدلہ لینے کا عہد کرتی ہوئی تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کو معلوم ہوا تھا کہ اگلے کچھ دنوں کے لیے وہ کسی امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہے۔ جس دن وہ یہاں سے گیا تھا اس دن ہی وہ پینٹ کا سارا سامان اٹھا کر اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اس وقت پنک اور ریڈ کلر کا پینٹ تھا۔ وائٹ کلر کے پینٹ کا بھی ایک چھوٹا سا ڈبہ وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ عبدالہادی سے اس نے مدد طلب کی تھی تو عبدالہادی جی جان سے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ بدلے میں اسے صرف اور صرف مزدوری چاہیے تھی اور جتنی اس کی مزدوری تھی وہ اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ ہم ان کے روم میں پرنسس ڈیکوریشن کریں گے اور پرنسس تھیم پر ہی پینٹ کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے، یا پھر یہ جو گردن تمہارے وجود کے ساتھ اٹیچ ہے تمہیں یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ سردار وحاج صاحب واپس آ کر تمہیں حویلی کی چھت سے دھکا دیں گے۔ محترم، انہوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی ہوں، اور اب جو کچھ میں ان کے ساتھ کروں گی وہ بھی ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، یا میں اب کیا ہی کہہ سکتا ہوں۔ میرا کام تمہیں وارن کرنا تھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ تمہیں کیسے روک سکتا ہوں؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا اور پینٹ اٹھا کر شروع ہو گیا تھا۔ وہ اسکیچنگ اور پینٹنگ کرنے میں بہت زیادہ ماہر تھی۔ وہ ایک سپرے بھی لے آئے تھے اور بار بار اس کمرے میں سپرے کر رہے تھے تاکہ پینٹ کی خوشبو باہر نہ جائے، اور بہت ہی محتاط انداز میں اپنا کام کر رہے تھے۔ پوری رات وہ اسے کام میں ہی مصروف رہے تھے۔ صبح جب وہ فارغ ہوئی تو اس کو اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا۔ ایک نظر اس نے پورے کمرے پر ڈالی۔ وہ اس وقت کسی معصوم بچی کا کمرہ معلوم ہو رہا تھا، کوئی 5 یا 6 سال کی بچی جس کو باربی ڈولز پسند ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے صاحب کو یہ کمرہ بہت اچھا لگے گا۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے، عبدالہادی نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ چلو اب یہاں سے نکلنے والی بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جلاد دوبارہ سے حاضر ہو جائے۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی تھی۔ 2 دنوں کے بعد جب محترم گھر واپس آئے تو وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ وہ تھک ہار کر بیڈ پر ہی لیٹ گیا تھا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے تقریباً 1 منٹ ہی گزرا تھا جب اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ چیز اٹھائی تو وہ ایک باربی ڈول تھی جس کے لمبے سیاہ بال تھے۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ باربی ڈول کے پیٹ پر لگا تو وہ انگلش سانگ گانے لگی۔ یہ یہاں پر کس نے رکھ دی ہے؟ اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر جیسے ہی لائٹ آن کی تو وہ چونک گیا، کیونکہ پورے کمرے کو اس وقت باربی ڈول سٹائل میں سجایا گیا تھا۔ کمرے کے پینٹ سے لے کر وہاں پر موجود اس کی کبرڈ تک ہر چیز ہی پنک کلر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں جو سب سے پہلا خیال آیا تھا وہ اسی شیطان لڑکی کا ہی تھا۔ اب اسے میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے کر آ گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ جو گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی اور اچانک سے جگائے جانے پر غصہ کرنے لگی تھی کہ دشمن جان کی بات سن کر ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ کیا ہے؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ یہی سوال میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے دوبارہ سے پوچھا تھا۔
یہ تو آپ کا کمرہ ہے، اس نے پھر سے پلکیں جھپکتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہا تھا۔ ارے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کا ذوق کس قدر خوبصورت ہے۔ اگر آپ مجھے بتاتے تو میں اپنی ساری ڈولز آپ کو دے دیتی۔ اس نے ایک اسکریپر اٹھائے اس چھوٹی سی لڑکی کے حوالے کر دی۔ ابھی اور اسی وقت یہ پینٹ اتارو اور بلو کلر کا پینٹ شروع کرو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سٹپٹا گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے یہ سب کچھ کہنے کے لیے کہے گا۔ وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہی ہو۔ جب میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے تو آپ مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ اگر میں نے یہ غلطی تم پر ثابت کر دی تو اس کمرے کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اور بھی بہت سی سزائیں دوں گا جو تم سے کسی بھی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ ابھی تو یہ بات صرف میں نے ہم دونوں تک ہی محدود رکھی ہوئی ہے۔ اگر تم نے اعتراض کیا یا بہانے بازی کی تو بھی اور اسی وقت ہاتھ پکڑ کر تایا جان کے کمرے میں لے کر جاؤں گا اور انہیں وہ ویڈیو دکھا دوں گا۔ کون سی ویڈیو؟ وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تب اس نے ایک چھوٹی سی ویڈیو چلا دی۔ مجھے تمہارے کرتوتوں کے بارے میں پتہ تھا۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ تمہارے اس بے چین دل کو کسی بھی سکون نہیں آ سکتا ہے اور تم ضرور کوئی نہ کوئی نیا تماشا لگاؤ گے۔ اسی لیے میں نے اس کمرے میں کیمرہ لگا دیا تھا اور عبدالہادی کو بھی بلا کر لے آؤں، اس کا بھی میں دماغ ٹھکانے پر لاتا ہوں۔ میں تو اس کو معصوم سمجھتا تھا مگر وہ تو تم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ کتنے پیسے دیے تھے تم نے اسے؟ یہی کوئی 15,000۔ اور تمہارے پاس یہ سارے پیسے کہاں سے آئے؟ دراصل یہ پیسے میں نے تایا جان سے لیے تھے۔ تم نے کیا بہانہ بنایا تھا؟ یہی کہ میری دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ کافی غریب ہے اور علاج افورڈ نہیں کر سکتی ہیں۔ تم لوگوں کے تو سارے بل میں کس کے نکالوں گا۔ بس مجھے تھوڑا سا مزید ٹائم دے دو، میں اپنے اس بزنس پروجیکٹ سے فارغ ہو جاؤں، پھر میں تم لوگوں کو وہ سبق سکھاتا ہوں جو تم لوگوں کو ساری عمر ہی یاد رہے گا۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ ساری زندگی ہی مجھے اپنے ساتھ رکھیں اور سبق پڑھاتے رہیں، میں خوشی سے وہ سبق یاد کرتی رہوں گی۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، میں تو بس یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ کیا میرا اور تمہارا مذاق ہے؟ بالکل بھی نہیں، اور یہ بھی میری غلطی ہے۔ اگر آپ کہیں تو اس پر بھی میں آپ کی دی ہوئی ہر سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، بس حکم کیا کریں۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس قدر پرجوش انداز میں بولی تھی کہ وہ بس اس کے چہرے کو ہی دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں کون سی وہ نحوست بھری گھڑی تھی جب میں نے پاکستان میں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سردار وہاج کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابھی تو دادی جان اور بھی بہت کچھ سوچ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ عبدالہادی بھی اس کمرے میں آگے تھے اور اب دونوں خاموشی سے کھڑے ہو کر اسکریپر اٹھائے دیواریں صاف کرنے میں مصروف تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں عبدالہادی نے گانا چلا دیا تھا۔ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ وہ اپنی گندی آواز میں گانا گنگنا رہا تھا جبکہ وہ اسے ڈانٹ رہی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے میرے کانوں پر رحم کرو۔ سردار وہاج خاموشی سے سائڈ پر بیٹھا ان دونوں کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہا تھا اور تعصب سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تقریباً صبح کے قریب جا کر وہ لوگ فارغ ہوئے تھے۔ دونوں کی کمر بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ ابھی بھی تھوڑا سا کام باقی رہتا تھا۔ وہاج نے انہیں یہ دھمکی دے کر شام کو بھی بلایا تھا کہ اگر تم لوگوں نے یہ کام ختم نہ کیا تو تایا جان کے پاس یہ ویڈیو چلی جائے گی۔ وہ دونوں بری طرح سے پھنس گئے تھے۔ اگلے دن وہ اسے بدلہ لینے کے لیے دوبارہ سے اس کے کمرے میں گئی تھی اور اس کی میٹنگ کے لیے پریس شدہ یونیفارم خراب کرنے ہی والی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک گئی۔ تم نے مجھے خود ہی اپنے پلان کے بارے میں بتا دیا ہے، یہ کہہ کر وہ پراسرار انداز میں مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازو پکڑ کر اس کو گھر کے پچھلے حصے میں لے کر گیا تھا۔ جب تک تمہیں سبق نہ سکھایا جائے تب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آتا ہے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو اندھیرے سے خوف محسوس ہوتا تھا جبکہ اس ظالم انسان نے اسے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے ایک اندھیرے کمرے میں بند رکھا تھا۔ جب وہ باہر نکلے تو وہ غصے سے اس کو گھور رہی تھی۔
اس طرح سے تمہارا ڈر بھی ختم ہو گیا ہے۔ مجھے شکریہ بعد میں ادا کرنا۔ ایک طرف پوری رات اور پورا دن پینٹ کرنے کی وجہ سے اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اور اب دوسری طرف ایک نیا صدمہ، اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ تقریباً 2 دن تک تو وہ بستر سے ہی نہیں اٹھی تھی، کیونکہ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ قدم اٹھا سکتی۔ اس کی ٹانگیں بالکل شل ہو گئی تھیں، اور کمر ٹھیک لگ رہا تھا اس کے وجود کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ وہاں جو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا کھانے سے انصاف کر رہا تھا، جب دادی جان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اس کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ اس نے نوالا نگلنے کی کوشش کی، مگر اس میں بھی ناکام رہا۔ جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا لیا اور ایک ہی سانس میں سارا گلاس پی گیا۔ وہ اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دادی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں اس بے وقوف عورت سے شادی کروں گا؟ مجھے ساری دنیا کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنانا، اور نہ ہی میں ساری دنیا کے سامنے مذاق بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ دادی جان کو امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر تلخ باتیں کرے گا۔ خدا کا شکر تھا کہ انہوں نے وہاں سے چھوٹی سی لڑکی کے سامنے نہیں پوچھا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ آخر کمی ہی کیا ہے میری نمل میں؟ دادی جان، اس میں ہر چیز کی ہی کمی ہے۔ نہ تو اسے انسانوں کی طرح بیہیو کرنا آتا ہے، نہ ہی اس میں مینرز ہیں، اور نہ ہی اسے یہ اندازہ ہے کہ کہاں پر کون سی بات کرنی ہے۔ ہر وقت اس کا دماغ شرارتوں میں ہی ڈوبا رہتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے۔ عمر سے اتنا فرق نہیں پڑتا، اور جن چیزوں کی تم بات کر رہے ہو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی ٹھیک ہو پائے گی، اور میں اپنی زندگی کسی تجربے کی نظر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی پر کسی بھی قسم کا ایکسپیریمنٹ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کیا ہوا دادو جان؟ آپ کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ نمل نے جب دادی جان کو پریشان دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ بھی نہیں، دراصل وہی تو تھی جنہوں نے نمل کے دل وہاج کا خیال ڈالا تھا، ورنہ نمل کہاں اس کی ذات میں دلچسپی لیتی تھی۔ جب سے نمل سمجھدار ہوئی تھی تب سے اس کو یہی بتایا گیا تھا کہ اس کا نکاح وہاج سے ہوگا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ وہ اسے 1000 باتیں سناتا تھا، مگر نمل اس کی کسی بھی بات کا برا نہیں مناتی تھی۔ ہاں، وہ شرارتیں کرتی تھی اور اس کو تنگ کرتی تھی، مگر یہ اس کا پیار شو کرنے کا انداز تھا جو کہ وہ صاحب کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اور پھر اس رات دادی جان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا داؤ چلایا۔ وہ بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھیں۔ سب گھر والے یکدم ہی پریشان ہو گئے تھے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ ان کا آخری ٹائم آ گیا ہو۔ انہوں نے وہاج کو اور اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کا ہاتھ وہاج کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، میری آخری خواہش ہے تم میری پوتی سے نکاح کر لو۔ انہوں نے اس کو ایموشنل بلیک میل کیا تھا۔ وہاں پر موجود گھر کے سب افراد نے ہی اس پر دباؤ ڈالا تھا، کیونکہ وہ دادی جان کی خواہش سے بخوبی طریقے سے واقف تھے۔ نمل تو بس خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی تھی اور وہاج کے اگلے حکم کا اعلان کر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہاج کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے بڑی مشکل سے روکا تھا۔ وہاج نے یوں سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تھا جیسے اس پر بہت بڑا احسان کرا۔ دادی جان نے 1 منٹ کی بھی دیری نہیں لگائی تھی۔ وہیں پر ہی مولوی اور گواہان کا بندوبست کر کے ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ نمل کو لگ رہا تھا کہ قسمت نے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق کر دیا ہو۔ وہاج کے بدل کی صورتحال اس سے مختلف نہیں تھی۔ وہ اس دن خاموشی سے اپنی حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ کسی کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ کیا وہ مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں؟ اس نے نیلم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بے چینی سے کہا تھا۔ نہیں نہیں، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ تم سے محبت کرتے ہیں، اور تم اس قدر خوبصورت ہو کہ کوئی تم سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ مگر میں نے سنا ہے کہ خوبصورت ہونا کافی نہیں ہوتا،
انسان کی فطرت اور نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو تمہاری فطرت کون سی خراب ہے؟ تم بہت اچھی ہو۔ تم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری طرح وہ بھی تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اچانک سے مگر دادی جان نے تو کہا تھا کہ وہ ان سے پہلے ہی اس بارے میں بات کر چکی ہیں۔ وہ تھوڑی سی الجھی ہوئی تھی۔ اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو اور سو جاؤ، نیلم نے اسے مشورہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہ خاموشی سے لیٹی چھت کو گھورتی رہی تھی۔ اگلے دن اس کا وہاں سے سامنا ہوا تو اس نے اس لڑکی پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی، مگر مجھے تم سے بات کرنے میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اور دوبارہ اس طرح سے میرا راستہ مت روکنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کو مجھ میں دلچسپی نہیں تھی تو آپ پہلے ہی انکار کر دیتے۔ اس ایٹیٹیوڈ کا مقصد کیا ہے؟ مجھے فضول کے سوالات کرنے والی اور زبان درازی کرنے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ وہ اس کی کسی بھی بات کا سیدھا جواب نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد دادی جان نے ان دونوں کی رخصتی بھی کروا دی تھی، کیونکہ بہار صاحب کو ایک بزنس ٹرپ پر جانا تھا۔ دادی جان چاہ رہی تھیں کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ جب صبح وہ وہاں سے نکلنے لگے تو دادی جان نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو نصیحت کرتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں کہ تم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، لیکن اب وہ تمہاری بیوی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس کا ویسے ہی خیال رکھو جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کا رکھتا ہے۔ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا، اس کی خواہشات کی تکمیل کرنا اور اس کے حقوق ادا کرنا، انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اپنے لب بھینچے خاموشی سے بیٹھا ہوا۔ وہ کبھی بھی اس کی پریورٹی نہیں رہی تھی، اور نہ ہی کبھی اس لڑکی سے محبت ہوئی تھی، بلکہ وہ تو اس کی نادانیوں کی وجہ سے اس کو شدید ناپسند کرتا تھا۔ وہ اس کو لے کر اپنے فلیٹ میں آ گیا تھا، مگر مجال ہے جو کبھی اس نے نمل سے پیار سے بات کی اور دادی کی ہوئی ساری نصیحتیں اس کے دماغ سے محو ہو چکی تھیں۔ اس کو صرف اتنا پتا تھا کہ اس کو زبردستی اس رشتے میں مسلط کیا گیا ہے، اور نمل حد سے زیادہ بے وقوف اور کم عقل لڑکی ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد نمل نے خود کو مکمل طور پر چینج کر دیا تھا۔ اب نہ تو وہ پہلے کی طرح شرارتیں کرتی تھی، نہ ہی وہ پہلے کی طرح ضد کرتی تھی، بلکہ اس کے سارے کام ذمہ دار بیویوں کی طرح پورے کرتی تھی۔ اگر کبھی وہ اسے ڈانٹ دیتا تو خاموشی سے اس کی ڈانٹ سن لیتی تھی۔ نمل نے کبھی بھی اس کو پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے کچھ دوست اس سے ملنے کے لیے آئے۔ نمل ان کو دیکھ کر بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ اس کے دوستوں نے جب اس سے سوال کیا تو وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میری ایک کزن ہے جو ماموں جان کے ساتھ یہاں پر آئی ہوئی ہیں، اس کے ایڈمیشن کا بندوبست کرنا ہے، بس اسی سلسلے میں ہی یونیورسٹیز دیکھ رہا ہوں، کچھ ہی دنوں میں یہ واپس چلی جائے گی، کیونکہ نمل کم عمر بھی تھی اور اس کے مقابلے میں کافی چھوٹی دکھتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے دوستوں نے بھی یقین کر لیا تھا، جبکہ وہ یہ سوچ کر دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ وہ اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کرواتا۔ اس رات وہ بہت زیادہ روئی تھی، اسے ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں۔ اگلے ہی دن اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سرسری لہجے میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا، مجھے بتا دینا کس یونیورسٹی میں لینا ہے۔ شام کے وقت اس نے اپنے ڈاکومنٹس بھیجے تھے اور اگلے ہی دن اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ اس سے پہلے دن ڈراپ کرنے کے لیے بھی نہیں گیا تھا اور نہ ہی وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر گیا تھا، بلکہ اس نے نمل کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے۔ سب کچھ نمل نے خود ہی مینیج کیا تھا۔ اب وہ اجنبی لڑکا اسے پہلے سے زیادہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتی تھی وہ وہیں پر آ جاتا تھا۔ اس نے اپنی مخصوص پی کیپ پہن رکھی تھی جس میں اس کا چہرہ ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے لبوں پر پھیلی ہوئی پراسرار سی مسکراہٹ اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس نے وہاج سے دوبارہ سے اس بارے میں بات کی، مگر وہاج نے اس بار بھی اس کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا تھا۔
اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کی اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ ڈرائیور بھی اسے لینے کے لیے نہیں آیا تھا اور وہاج کو مسلسل 1 گھنٹے سے کال کر رہی تھی، مگر وہاج کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کا نمبر صرف اور صرف تھوڑی دیر کے لیے آن ہوا تھا۔ اس نے کال اٹھائی اور غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں عذاب بن کر میرے سر پر سوار ہو گئی ہو؟ اب کیا تکلیف آ گئی ہے تمہیں؟ وہ میں اکیلی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں گھر واپس کیسے آؤں، اور ڈرائیور بھی آج مجھے لینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ کیا تم ایک چھوٹی سی بچی ہو یا پھر تمہیں راستوں کو پتہ نہیں ہے؟ اگر ڈرائیور کسی وجہ سے تمہیں لینے کے لیے نہیں آیا تو خود تشریف لے آؤ، مجھے پریشان مت کرو، میں ایک امپورٹنٹ بزنس میٹنگ میں ہوں۔ اب مجھے دوبارہ تمہاری کال آئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل زور سے سائڈ پر پھینکا تھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں میں اس لڑکی کو تکلیف دے رہا ہوں؟ اس نے اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے بے چینی سے کہا تھا۔ دراصل اس کی چچی جان نے اس کے کانوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ نمل کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر وہ دادی جان کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے دور دور اور کھینچا کھینچا رہتا تھا۔ اس نے اس بارے میں نمل سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہچکچاہٹ آڑے آ گئی تھی۔ وہ اس سلسلے میں اس کو کوئی تانا بھی نہیں دینا چاہتا تھا، وہ بس اس پر غصہ کرتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ خود ہی اسے خلا لے کر چلی جائے، کیونکہ اس میں چھوٹی سی لڑکی کو طلاق دینے کی ہمت نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی عورت اپنے دل کے قریب لگی تھی، اور وہ نمل ہی تھی۔ اس کی شرارتیں، اس کی بچگانہ حرکتیں، اس کی معصومیت، یہ سب کچھ اس کے دل پر اثر کر گئے تھے۔ مگر اب چچی کی باتیں سننے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کو زبردستی اپنے ساتھ رکھ کر اس پر ظلم کر رہا ہے۔ اس دن بھی اس کو ڈانٹنے کے بعد وہ کافی دیر تک بے چین رہا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے نمل کو خود کال کی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے گھر میں پتہ کروایا تو وہ گھر پر بھی موجود نہیں تھی۔ اس کو لگا وہ ناراض ہو کر حویلی چلی جائے گی، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اب اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے تھے۔ نمل کی باتیں اس کی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگی تھی۔ اسے کوئی لڑکا تھا جو پریشان کرتا تھا۔ اس نے خود بھی ایک بار اس لڑکے کو دیکھا تھا، مگر اس نے کبھی بھی غور نہیں کیا تھا کیونکہ نمل نے اس حد تک سب حویلی والوں کو بیوقوف بنا لیا تھا کہ اب کوئی اس کو خاطر میں ہی نہیں لیتا تھا۔ وہ اسے 2 دن تک تلاش کرتا رہا تھا، مگر اس کا کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ دونوں کے بعد اسے اس اجنبی لڑکے کی کال موصول ہوئی۔ ہیلو وہاج صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آپ کو کیا لگا تھا کہ میں اتنی آسانی سے آپ کو ایک پرسکون زندگی گزارنے کی اجازت دے دوں گا؟ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے سب سے بڑے دشمن سردار جنید خان کی تھی، جو پہلے اس کا یونیورسٹی فیلو تھا اور اس کا اچھا دوست بھی تھا، لیکن پھر ان دونوں کے درمیان بزنس کی وجہ سے انبن ہو گئی تھی۔ وہ آج اس کی کچھ غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں جان گیا تھا اور اسی وجہ سے اس نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ تقریباً 2 مہینے پہلے ہی وہ جیل سے باہر نکلا تھا اور خانوں کی فیملی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ تب اس کو پتہ چلا تھا کہ اس خاندان کی سب سے لاڈلی لڑکی نمل ہے۔ جب آج پاکستان واپس آیا تو وہ زیادہ تر نمل کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا۔ پھر بعد میں جب اس نے نمل سے شادی کر لی تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ وہ لڑکی اس کی کمزوری ہے، اور اب وہ اس لڑکی کو استعمال کر کے اسے حساب کتاب چکتا کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم نے اس لڑکی کو ہاتھ لگایا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو مجھے وہ ساری فائلز لا کر دو گے جس میں میرے خلاف ثبوت موجود تھے، اور عدالت میں جا کر اپنے باقی کے کیسز واپس لو گے۔ دراصل یہ رہائی اسے صرف کچھ مہینوں تک ہی ملی تھی کیونکہ ابھی تک اس کے اگلے کیس پر کام چل رہا تھا اور یہ کیس اس وقت ویلڈ ہونا تھا جب وہاج نے اس کی گواہی دی، اور وہ چاہتا تھا کہ وہاج اس کی گواہی نہ دے۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میں ملک کے غدار کو آزادی سے اس ملک میں گھومنے کی اجازت نہیں دوں گا، اور جہاں تک میری بیوی کا سوال ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے اسے کیسے آزاد کروانا ہے، کیونکہ ان دونوں میں ایک زمانے میں دوستی بھی رہی تھی، اس لیے وہاج اس کی ذہنیت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ وہ اس کی چال کا بھی اندازہ لگا چکا تھا، اس کے سارے خفیہ اڈوں سے بھی خبردار تھا، اور پھر 3 دنوں کی تلاش کے بعد
وہ اپنی بیوی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی محبوبہ کی رسیاں کھولیں تو وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہاج نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے بازو میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مگر آپ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ میری جان، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ پیار سے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا تھا جب وہ یکدم ہی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کرتی ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ محبت کا اظہار اس کے لیے کسی نئی زندگی کی نوید سے کم نہیں تھا۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈے پانی کی پھوار ڈالی ہو۔ سلطان کا کیا ہو گیا؟ بے ساختہ اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ اس نے چچی کی کہی ہوئی باتیں جب نمل کو بتائیں تو وہ حیران و پریشان ہو گئی۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میری زندگی میں اس نام کا کوئی لڑکا تھا ہی نہیں۔ وہ ایک جھوٹی کہانی تھی جو چچی نے آپ کو سنائی تھی، کیونکہ چچی چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروائیں۔ وہاج کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا منہ نوچ ڈالے۔ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اس نے اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات ضائع کر دیے تھے، لیکن ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ ابھی بھی اس کے پاس موقع تھا، وہ اپنی زندگی نئے سرے سے سیٹ کر سکتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔